یہ ایک قانون فن لینڈ میں سامنے آیا ہے جس میں ایبارشن کے لیے جو بالعموم دنیا بھر میں ایک رواج تھا پہلے، اس میں اضافہ کیا گیا ہے، اور اب یہ کہتے ہیں کہ 24 ویک تک کم و بیش 6 مہینے آپ ایبارشن جو ہے وہ کروا سکتے ہیں۔ تو اس طرح کے قوانین کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ پہلے دن بھی اگر ایبارشن کرانے کے لیے عقل انسانی کی بنیاد پر فیصلہ کیا جائے تو کوئی بنیاد موجود نہیں۔ یعنی بچے کی ابتدا ہو گئی تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ابتدا ہو گئی ہے اور سائنسی لحاظ سے تو اس کی پوری شخصیت کا قالب اس وقت بننا شروع ہو گیا، اتنا بھی ہے، تو آپ کس اصول پر فیصلہ کریں گے کہ وہ کب انسان تھا کب انسان نہیں تھا؟ یہ مسئلہ ہے نا۔ یہ بات تو اللہ کے پیغمبر نے یا اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ انسان کی پیدائش کے مراحل میں دو چیزیں بالکل الگ الگ ہیں، اس کا قالب یا اس کا جسم بننے کا عمل، اور یہ ان مراحل سے گزر کے ہوتا ہے۔ قرآن نے بتایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مدت بھی متعین کر دی کہ یہ کم و بیش 120 دن میں ہو جاتا ہے۔ قرآن میں جہاں مختلف مراحل بیان کیے گئے ہیں انہی کا حوالہ دے کے یہ بتایا کہ اس طرح سے انسان کے جسم کی تکمیل ہوتی ہے، پھر اس کے بعد اس کی اصل شخصیت آتی ہے۔ تو گویا اس کے حیوانی وجود کی تکمیل میں اگر ایبارشن کی ضرورت پڑ جائے تو یہ جائز ہے۔ تو ہمارے فقہا نے جو رائے قائم کی ہے وہ قرآن مجید کی آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر کی ہے۔ یہاں تو اللہ تعالیٰ انسان کا خالق بتا رہا ہے، انسان کے پاس اس جاننے کا کوئی ذریعہ ہی نہیں۔ انسان تو جب رائے قائم کرے گا تو آپ 1 منٹ کے بعد بھی یہ نہیں کہہ سکتے سوائے اس کے کہ وہ دوسرا اصول آ جائے کہ 2 جانوں کے درمیان آپ کو فیصلہ کرنا ہے، یعنی ماں کی جان یا بچے کی جان، تو اس میں ظاہر ہے کہ ماں کی جان کو بچایا جائے گا۔ جب اس طرح کی استرار کی صورت کا معاملہ الگ ہے، ورنہ محض ایبارشن کے لیے تو کوئی عقلی دلیل ہے ہی نہیں۔ یہ تو اللہ کا خاص احسان ہے کہ چونکہ انہوں نے یہ بات بتا دی، پیغمبر نے اس کی وضاحت کر دی، تو ہم یہ قانون بنا سکتے ہیں کہ 120 دن کے اندر کسی جائز ضرورت کے لیے، واقعی ضرورت کے لیے ایبارشن ہو سکتی ہے، اسقاط ہو سکتا ہے۔ یہی فقہا کی رائے ہے اور میرے نزدیک بالکل ٹھیک ہے۔ میں نے اس پر اپنی کتاب مقامات میں ایک مضمون بھی لکھ دیا ہوا ہے۔ تو یہ کس بنیاد پر یہ رائے قائم کر رہے ہیں؟ پہلے تو یہ بتائیں کہ عقلی لحاظ سے یہ فیصلہ کس اصول پر کیا گیا ہے؟ ہم سب یہ جو بالعموم لوگ ایبارشن کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، ظاہری بات ہے بڑا تکلیف دہ عمل ہے، لوگ چاہتے نہیں ہیں کہ اس طرح اپنے اولاد کو ضائع کر دیں، لیکن ڈاکٹرز یہ پیشن گوئی کر کے بتاتے ہیں کہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اب تک، اگرچہ وہ 120 دن کے بعد گزر چکے ہیں، تو اس ڈیولپمنٹ میں اس طرح کے کچھ ڈیفیکٹس ہیں، فالٹس ہیں کہ یہ بچہ اگر پیدا ہوا تو اس میں کمزوریاں ہوں گی، لیکن اس کا بھی امکان ہے کہ یہ پیدا ہونے کے بعد مر جائے۔ تو اس کو ایک خدشے کے طور پہ اگر ماں باپ یہ بوجھ نہیں اٹھانا چاہتے کہ وہ اس کو اس مزری سے گزاریں یا وہ بچہ اس تکلیف سے گزرے، تو اس صورت میں اگر وہ فیصلہ کر دیتے ہیں 120 دن کی مدت گزر چکی ہے، تو اس میں پھر کیا حرج ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر پیدا ہونے کے بعد ڈاکٹر یہ بتائیں تو پھر کیا ہوگا؟ یعنی دیہات میں ایک خاتون ہے، اس کے یہاں بچہ پیدا ہوا ہے، اس کے پاس یہ ذرائع نہیں تھے، پیدا ہونے کے 2 دن بعد ڈاکٹر نے بتا دیا کہ یہ ہوگا، پھر کیا کریں گے؟ مار دیں گے۔ تو اگر اس وقت جائز نہیں ہے تو پہلے مارنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ تو وہی 120 دن کی جو مدت اللہ کے رسول نے مقرر کر دی ہے، اپنے علم میں بھی یہ قوت پیدا کیجئے کہ وہ اس طرح کے تمام فیصلے اس سے پہلے کر لیں۔ یہ مدت مقرر کر دی گئی ہے کہ یہ 120 دن سے پہلے حیوانی وجود ہے، انسان ہے لیکن انسان کا حیوانی وجود ہے۔ یہ جو شخصیت بول رہی ہے اس وقت میرے اندر، یہ شخصیت 120 دن کے بعد دی جاتی ہے۔ گویا پہلے حیوانی وجود کی تکمیل ہوتی ہے، پھر نفخ روح ہوتا ہے۔ یہ اطلاع اللہ کے رسولوں کی دی ہوئی ہے، تو اس کی بنیاد پر کوئی قانون بنانا ہے تو بنائیے، اور اپنے علم کو بھی اسی کے تحت لائیے۔ اس سے آگے بڑھ کر تو کوئی بنیاد ہی نہیں ہے، پھر تو کسی کو دنیا میں آنے کے بعد بھی مارا جا سکتا ہے۔ 2 دن بعد پتہ چل گیا، 1 مہینے بعد پتہ چل گیا، تو اب آپ کہیں گے کہ جی ماں باپ کیوں ایک بچے کو، معذور بچے کو اٹھائے پھریں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ اس میں انسانی جان کی قدر و قیمت بالکل ختم ہو جائے گی۔ تو وہی اصول جو اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہے کہ جب انسان آپ کی آغوش میں ڈال دیا گیا ہے تو اب آپ کو ہر حال میں اس کو انسان کی حیثیت سے دیکھنا ہے۔ اب آپ اس کا گلا نہیں گھونٹ سکتے، وہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اب اللہ کی مشیت یہی ہے، اس کی حکمت یہی ہے۔ اس سے پہلے آپ کو حق دیا گیا ہے، یعنی منع حمل کے لیے آپ کوئی طریقہ اختیار کریں، آپ اولاد نہ پیدا کرنے کا فیصلہ کریں، یہ ساری چیزیں بالکل جائز تھیں۔
اور 120 دن تک اگر ایسی کوئی اطلاع آپ کو مل گئی تو چونکہ وہ حیوانی وجود تھا اس کا اسقاط بھی جائز تھا. اگر فی الواقع اطمینان ہو گیا ہے، یہ نہیں ہے کہ بس آپ اس کو بھی ایک کھیل بنا لیں، لیکن جائز تھا. ایسے ہی کہ جیسے ہم حیوانات کی جان لے لیتے ہیں تو وہ بھی ایک حیوان ہی تھا، لیکن جس وقت انسانی شخصیت اس کو دے دی گئی تو اب اس کا تقدس قائم ہو گیا، اب اس کی حرمت قائم ہو گئی. اب جان کی حرمت کو اس طرح نہیں اٹھایا جا سکتا.